بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور پنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جامع مسجد اوہیو امریکہ میں ہوئی۔ صدارت عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمان نے کی۔ اس عظیم الشان محفل سے خطاب کرتے ہوئے پیر محمد حسان نصیب الرحمان نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بدولت دین متین اسلام چہار دانگ عالم میں پھیلا۔ حضور نبی کریم کے فرمان کے مطابق دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کو دنیا کے کہ وہ جہاں پر بھی مقیم ہے وہاں کے تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا لازم ہے۔ دیار غیر میں مقیم تمام پاکستانی دین متین اور وطن عزیز کے سفیر ہیں۔ آپ کا اچھا عمل و کردار ہی آپ کے اپنے دین و وطن کی اصل خدمت ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے عمل و کردار سے ثابت کرنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ ان کا وجود مخلوق خدا کے لیے باعث نفع ہوتا ہے۔ ہمارا عمل و کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ دیگر مذاہب مسلمانان عالم سے متاثر ہوں کہ دین اسلام کیسا بہترین دین ہے جو پوری انسانیت کو بھلائی اور خیر عطا کرتا ہے۔ محسن اعظم انسانیت نے جو اسلام میں آدمیت کی تعلیم عطا فرمائی ہے اور ایسی دنیا تک پوری انسانیت کو منور کرتی رہے گی۔ محفل میں کثیر تعداد میں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی مسلم کمیونٹی نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام درود و سلام کے بعد پیر محمد نقیب الرحمان کی وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی، اتحاد بین المسلمین اور سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں کی حفاظت و ترقی کے لیے خصوصی دعا پر ہوا۔ مرکزی انجمن تاجران جسٹر راولپنڈی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری اور سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران کلاں بازار اور چیئرمین کامہ کمیٹی برائے ریلوے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ مشتاق احمد نے کہا ہے کہ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافے پر ملک گیر احتجاج کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ ہو یہ احتجاج سب کچھ لے ڈوبے، کیونکہ بجلی کے بلوں نے عام آدمی کے ساتھ ساتھ تاجروں کے بھی ہوش اڑا دیے ہیں۔ اگر دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے ہے تو بجلی کا بل 2 لاکھ روپے ہے تو یہ تاجر کیسے دے گا؟ انہوں نے مزید کہا کہ حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں جس کا حکومت کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جب 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو تو پھر ہر قسم کے احتجاج کا حق بنتا ہے، کیونکہ لوگوں نے بجلی کے بل دیکھ کر خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ان حالات میں ملک میں امن و امان کا قائم رہنا کاکڑ صاحب مشکل کام ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کو مشورہ دیا کہ فوری طور پر بجلی کے دنوں میں عوام کو ریلیف دیا جائے اور پیٹرول کے نرخ کم کیے جائیں اور گیس کے نرخ بالکل نہ بڑھائے جائیں اور نہ ہی مزید کوئی اضافہ عوام اور تاجر قبول کریں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ فوری طور پر بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے اور ہمسایہ ممالک کے یونٹ کے ریٹ کو دیکھ کر یونٹوں کا ریٹ مقرر کیا جائے، ورنہ غریب عوام اور تاجر دونوں سڑکوں پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی مہنگائی کا ایک طوفان عوام کے اوپر سے گزر رہا ہے، مزید کوئی اضافہ بہت بڑے بحران کو جنم دے گا، اس لیے فوری طور پر ایسا اقدام کیا جائے اور ریلیف دیا جائے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی نے بھی بجلی کے بلوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سمیت بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حکومت اپنے وزراء، بیوروکریسی اور اعلیٰ سرکاری افسران کی شاہ خرچیوں کو مکمل طور پر ختم کرے۔ جن اداروں اور شخصیات کو بجلی اور پیٹرول مفت دیا جاتا ہے ان کو بھی بل ادا کرنے کا کہا جائے۔ بصورت دیگر وکلاء برادری جلد لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ اس امر کا اظہار گزشتہ روز مہنگائی کے خلاف منعقدہ بار اجلاس میں کیا گیا۔ یہ اجلاس ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر اور پنجاب بار کونسل کے سابق ممبر سجاد اکبر عباسی کی قرارداد پر بلایا گیا تھا۔ بار کے صدر فیصل خان نیازی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بار کے سیکرٹری راجہ محمد علی اور ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر حاجی توفیق آصف، چودھری آصف محمود لکھن، راجہ فرخ عارف بٹی کے علاوہ شاہد محمود لنگڑیال، نثار احمد انقلابی، ڈسٹرکٹ بار کے نائب صدر شاہد حمید بھٹی، جوائنٹ سیکرٹری ملک تجمل جاوید نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر قرارداد کے محرک سجاد اکبر عباسی نے کہا کہ ہمارا حکومت سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ بلوں کے اضافی ٹیکسوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ حاجی توفیق آصف
ایڈوکیٹ چودھری آصم ابواللکھن، راجہ فرق عرب پٹی، شاہد امول انگڑیار اور نثار انقلابی ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس ملک کی غریب عوام پر حکومت کی طرف جو ظلم جاری ہے، ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے ظالمانہ اقدامات سے باز رہے۔ ریلوے ملازمین نے بھی راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر بجلی کے بلوں میں اضافے اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور حکومت کی بے حسی کے خلاف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور ریلوے کی نجواری کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن پر احتجاجی مارچ بھی کیا۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درج تھے۔ مظاہرین نے نعروں کے ذریعے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں میں تباہ کن اضافہ، تنخواہوں میں عدم ادائیگی میں تاخیر اور حکومت کی جانب سے ریلیف دینے میں تاخیر نامنظور۔ نگران وزیر اعظم فوری طور پر بجلی کے واجبات میں 50% کمی کا اعلان کریں اور 500 یونٹ تک عام لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ مظاہرے کی قیادت ریلوے ورکرز یونین کے قائدین محمد جمیل راجہ، مبارک حسین، شرافت حسین، چودھری شوکت، ارشاد عابدی، فقیر کاظمی، بابر لطیف، گل خان اور دیگر نے کی۔ ان قائدین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر لوگوں کے بھیجے گئے بلوں میں 50% کمی کی جائے، 5 یونٹ تک عام صارفین کو کم از کم یونٹ کے حساب سے وصول کیا جائے۔ جن لوگوں کو بجلی کی فری سہولت ہے وہ کسی بھی سرکاری عہدوں پر ہوں، ان سے بل کی ادائیگی کروائی جائے۔ مسجدوں، چرچ، مندر، امام بارگاہوں کو بجلی کے بلوں میں خصوصی رعایت دی جائے۔ تنخواہوں کی ادائیگی فوری طور پر کی جائے۔ پیٹرول کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق لائی جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سیکرٹری ایکٹ RTA قرارنامہ جاری کریں اور عوام کو جو لوگ دونوں راستوں لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر ریلوے ورکرز یونین تارا نشان کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مبارک حسین نے اعلان کیا کہ کل شام 4 بجے انجمن تاجران اور چیمبر آف کامرس کے احتجاجی مظاہرے میں بھی تمام ملازمین شرکت کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے PDM کی اتحادی حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے ریاست کو بچایا نہیں، ریاست کو ڈبویا ہے، کیونکہ عوام کا نام ہی ریاست ہے اور عوام سیاست کے لیے نہیں اپنی بقا کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں۔ بجلی کا دگنا بل معاشی خودکشی ہوتا ہے۔ اگلے مہینے دیکھیں پیٹرول اور بجلی کیا رنگ دکھاتی ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں معاشی غلامی کی بیڑیاں توڑنی پڑیں گی۔ سفید پوش معاشی طور پر زندہ مر گیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں ٹویٹر پر آ گئے ہیں۔ ملک اور غریب کو تباہی کی جانب ڈال کر اسحاق ڈار بھی لندن پہنچ گئے ہیں۔ جہاں کا خمیر تھا وہیں پر سیاسی خاک پہنچ گئی ہے۔ یہ سارے رشتہ دار اپنی اصل پناہ گاہ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن وہاں بھی گھر سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی 90 دن کے الیکشن پر آ گئی ہے اور دوسری پارٹیاں بھی سوائے نون لیگ کے عوام کے غیظ و غضب سے ڈر کے 90 دن کے الیکشن پر آ جائیں گی۔ مسلم لیگ نون سے اس کی اتحادی پارٹیاں بھی کنارہ کشی اختیار کریں گی۔ ساری خرابی کا بوجھ اب نون لیگ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ JUI، MQM اور پیپلز پارٹی اس معاشی تباہی کی ذمہ داری نہیں لیں گی۔ نگران وزیر اعظم کے کمرے کا ایکریڈیشن بند کرنے سے غریب کے بل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب 13 جماعتوں نے بجلی کے بلوں، پیٹرول کا IMF سے معاہدہ کیا تھا، کیا اس وقت بھی ان کی آنکھیں بند تھیں؟ پیپلز پارٹی نے CCI میں مردم شماری پر دستخط بھی کیے اور اب 90 دن کے الیکشن پر بھی سٹینڈ لے لیا ہے۔ جو IMF کے ڈیل پر مٹھائیاں بانٹتے تھے اب لندن میں پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ 85 آدمی وزیر رکھے اور IMF کی شرائط کو مان کر مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ اس مہنگائی اور بجلی کے بلوں پر نگران حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سب کیا دھرا 16 ماہ کی 13 پارٹیوں کی حکومت کا ہے۔ 180 روپے فی کلو آٹا اور 180 روپے فی کلو چینی اور دگنا بجلی کا بل عوام کہاں سے دیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر رانا رفاقت علی خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی مسائل حل کرنے کا ادراک رکھتی ہے۔ تنظیمی امور میں پارٹی قیادت کے فیصلے اہمیت کا حامل ہوتے ہیں۔ خالد نواز بوبی کی بطور نائب صدر پنجاب بحالی پہ قیادت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پنجاب تنظیم میں 2 نائب صدور راولپنڈی سے مقرر ہونا راولپنڈی کے کارکنوں کے لیے اعزاز اور قیادت کی جانب سے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کی سیاسی و سماجی خدمات کا اعتراف بھی ہے۔ راولپنڈی شہر میں پیپلز پارٹی کو فعال و متحرک رکھنے کی بھاری ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے۔ قیادت نے ہمیشہ راولپنڈی میں متحرک پارٹی کارکنوں کی خدمات کو سراہا ہے، جس پر ہم پارٹی کے مرکزی قائدین کے شکر گزار ہیں۔ رانا رفاقت علی خان نے کہ قومی انتخابات کے سلسلے میں راولپنڈی کی ہر حلقہ انتخاب میں مضبوط پارٹی دوار الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم پارٹی لیڈرشپ جیسے
جسے پارٹی ٹکٹ جاری کرے گی اس امیدوار کی کامیابی کے لیے تمام پارٹی اراکین و رہنما اپنی کوششیں کریں گے۔ پارٹی قیادت کے ویژن کی روشنی میں راولپنڈی کی انتخابی سیاست میں پیپلز پارٹی راولپنڈی میں پارٹی کو فعال و متحرک رکھنے میں تمام پارٹی ذمہ داران متحد ہیں اور اپنی اپنی تنظیمی، سیاسی و ملی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر رہے ہیں۔ راولپنڈی کی آدھی سے زیادہ وارڈ کمیٹیاں فعال ہیں اور باقی وارڈ کمیٹیوں کی تشکیل بھی جلد مکمل کر لی جائے گی اور وارڈ کمیٹیوں میں پارٹی کے دیرینہ اور مشکل حالات میں ساتھ دینے والے کارکنوں کو تنظیمی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔